بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم گلستان سعدی کی حکایات میں سے حکایت نحم پڑھیں گے. آج کیا تاریخ ہے؟ 3 فروری 2021. جی. یکی از ملوک عرب آگے. یکی از ملوک عرب رنجور بود. آگے کیا لکھا ہے؟ در حالت پیری و امید زندگانی. در حالت پیری آگے و امید زندگانی. رنجور بود در حالت پیری جی سر. و امید زندگانی قطع کر دے. جی سر. یہاں تک. اچھا، ایک عرب بادشاہ بڑھاپے کی حالت میں بیمار تھا اور زندگی کی امید کھو چکا تھا. زندگی کی امید کھو چکا تھا. اچھا، اب ان لفظوں کو دیکھ لیں. یکی از ملوک عرب. ملوک ملک کی جمع ہے، ملک بادشاہ. توجہ ہے. ملوک عرب مرکب اضافی، عرب کے بادشاہوں. لفظی ترجمہ عرب کے بادشاہوں. آپ اس کو مرکب توصیفی بھی سمجھ سکتے ہیں. ملوک عرب عرب بادشاہوں، عرب بادشاہوں. لیکن میرے خیال میں یہ مرکب اضافی ہے. عرب کے بادشاہوں. آگے ملوک سے کے ساتھ ایک لفظ از ہے. یہ کبھی سے، کبھی میں سے، کبھی کی طرف سے کے معنی میں آتا ہے. میں سے یکی ایک. یک اور یکی میں تھوڑا سا فرق ہے. یک بھی ایک ہے لیکن یکی کوئی ایک. یک کے ساتھ چھوٹی یہ یائے وحدت کی ہے، اس نے یک کو اور نکرہ کر دیا. اب لفظی ترجمہ عرب کے بادشاہوں میں سے کوئی ایک. ظاہر ہے ہم اپنے محاورے کا پاس رکھنے کے لیے ان لفظوں کے پیچھے تو نہیں بھاگیں گے، لفظوں کی بالکل اسی طرح پیروی نہیں کریں گے. یہ ان کے محاورے میں ہے اس طرح کے اسالیب. ہم اپنے اسلوب سے ترجمہ کریں گے. کوئی ایک عرب بادشاہ یا عرب کا کوئی بادشاہ، عرب کا ایک بادشاہ. تر حالت پیری، بڑھاپے کی حالت میں. حالت پیری مرکب اضافی ہے تو پیری بڑھاپا. یہ جو پیر سے پیری ہے، پیر بوڑھا، اور پیری اصل میں بڑھاپا نہیں، یہ ہے بوڑھا ہونا. یہ مصدر، ہاں یہ اس کے آخر میں جو یا ہے وہ یا مصدری ہے. جیسے آپ نے حالت نومیدی بالکل آغاز میں پڑھا، نا امید ہونے کی حالت میں، تو یہاں ہے بوڑھا ہو جانے کی حالت. تو اس پیرانہ سالی میں رنجور بود بیمار تھا. رنجور اصل میں ہے رنج ور. رنج کہتے ہیں تکلیف کو. رنج آمد، گنج آمد رنج رفت. ساقی بچشم بادہ صفت دید سوی ماں. ساقی نے شراب جیسی آنکھوں سے، شرابی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھا.
گنجے خمار آمد اور رنجے خمار رفت. تو خمار کا خزانہ آ گیا اور خمار ٹوٹنے کی تکلیف جاتی رہی. رنجے خمار رفت. تو رنج ہے تکلیف، یہ یہاں بیماری کے معنی میں ہے. رنجور بیمار، اصل میں لفظ ہے رنج ور. رنج ور، رنج والا، جیسے آپ بولتے ہیں طاقتور، طاقت والا. تو رنج ور کثرت استعمال سے رنجور ہو گیا. ہم کہتے ہیں حضور فیض گنجور، یہ بھی آپ کہیں پڑھیں گے، حضور فیض گنجور. تو وہ گنجور جو ہے وہ بھی گنج ور ہے، اصل میں ہے گنج ور، خزانے والا. تو رنجور وہ بیمار تھا، ایسا بیمار تھا. عرب کا ایک بادشاہ بڑھاپے کی حالت میں ایسا بیمار تھا کہ زندگی کی امید کھو چکا تھا. امید زندگی، امید زندگانی، ہاں زندگانی، زندگانی کی امید، زندہ رہنے کی امید قطع کر دے. قطع کردن توڑنا، اس کی امید زندگانی، اپنی امید، زندگی کی امید، زندہ رہنے کی امید توڑ چکا، قطع کر دے. بود، قطع کردہ بود ہے اصل میں. وہ بود چونکہ پیچھے آ گیا ہے اس لیے بود دوبارہ نہیں نہ آیا. ہاں، تو قطع کردہ بود ہے. فعل ماضی بعید. آگے بولیں کہ سواری از در آمد و بشارت داد. کہ سواری از در آمد و بشارت، از در آمد و بشارت، آمدہ یا آمدو، کہ سواری از در آمد و بشارت داد. کہ فلاں کہ کوئی سوار اس کے دروازے سے اندر آیا. یہ اندر آیا، اندر کا لفظ آپ نے اپنے پاس سے سمجھ کے لگانا، بریکٹوں میں کرنا ہے کہ دروازے سے اندر آیا اور اس نے اسے خوشخبری دی. یہ کہ اسی طرح مارد استعمال میں ہے جیسے اردو میں، لیکن کے معنی میں نے کچھ اور بھی بتائے ہیں. یہاں یہ ان دوسرے معنی میں نہیں ہے. کہ کبھی یا کے معنی میں آتا ہے، کہ کبھی کیونکہ کے معنی میں، کبھی یہ تفصیلیہ ہوتا ہے، کبھی یہ سبب کا نمائندہ ہوتا ہے. اس طرح کے بڑے استعمالات ہیں. اچھا، سواری، کوئی سوار آدمی، از در دروازے سے، آمد آیا، اندر آیا، و بشارت داد اور خوشخبری دی. بشارت خوشخبری. داد فعل ماضی مطلق معروف ہے اور آمد بھی فعل ماضی مطلق معروف ہے. یہ توجہ سے سنتے جائیں. آگے کیا ہے اور پڑھتے جائیں، نشان لگاتے جائیں. لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے سماعت فرمانا ہے. اور اسائنمنٹ کی مثالیں جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا گیا ریکارڈنگ کے ذریعے کہ آپ نے فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب اور فعل ماضی بعید کے الفاظ کی تخریج کرنی ہے گلستان سعدی سے. گلستان سعدی کی 20 حکایات سے. تخریج کا مطلب ہے نکال کے لسٹیں بنانی ہے بھائی. اور سب سے پہلے جتنے آتے ہیں سارے. یہ ایسی مشق ہے جو آپ کی فارسی لیاقت اور مہارت میں اضافہ کرے. میں انشاءاللہ اسی اسلوب پہ آپ کو جب آپ اگلے سیمسٹر میں عربی پڑھیں گے تو آپ کو میری کوشش ہوگی میں وہ عربی لیکچر ریکارڈ کروں اور پھر اسائنمنٹس میں آپ کو کچھ کرنے کا کام زیادہ دوں تاکہ آپ لوگ
عربی بڑے اہتمام سے پڑھیں، کیونکہ عربی کا تعلق یعنی عربی ہمارے دین کی زبان ہے، عربی قرآن کی زبان ہے، اور آخر تک آپ نے عربی پڑھنی ہے اور قرآن مجید پڑھنا ہے، احادیث پڑھنی ہے، فقہی متون پڑھنے ہیں. تو آپ کی اگر عربی میں اسی طرح مشق ہو جائے گی تو پھر اگر کوئی آپ کو عربی نہ بھی پڑھائے کسی موقع پہ تو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، خود کفیل ہوں گے. جی ہاں، بشارت داد کے بعد کیا لکھا ہے کہ یعنی یہ بشارت دی. اب یہاں جو کہ ہے یہ تفصیلیہ ہے، یعنی ایک عرب بادشاہ، یعنی اب ملک عرب کا کوئی بادشاہ بڑھاپے کی حالت میں اتنا بیمار تھا کہ جینے کی امید توڑ چکا تھا کہ اس اسنا میں ایک سوار اس کے دروازے سے اندر اس کے پاس اندر آیا اور اس کو یہ خوشخبری دی. اب یہ خوشخبری دی ان مجدہ داد یا ان بشارت داد کے، وہ ان کو آپ حذف شدہ سمجھ لیں، اور کے آگے اس کا جو تفصیلیہ ہے وہ آپ کو یہ ترجمہ کرنے کا قرینہ فراہم کر رہا ہے کہ یہ خوشخبری دی کہ کے بعد کیا ہے کہ فلاں قلعہ را بدولت خداوندی کشادیم و دشمنان را و دشمنان اسیر آمدن. یعنی یہ خوشخبری دی کہ فلاں قلعہ ہم نے آپ کے یعنی بادشاہ سلامت کی خوش بختی کے ساتھ، بادشاہ کی اقبال مندی کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ خداوندی سے پہلے کہ فلاں قلعہ رات بدولت خداوندی کے شاہی ریاست، شاہی خوش نصیبی کے ساتھ، دولت، اقتدار، بادشاہ سلامت کے اقتدار کی برکت کی وجہ سے کشادیم ہم نے فتح کر دیا، کھول دیا، ہم نے فتح کر دیا، اور دشمن اسیر ہو کر آئے ہیں، دشمن اسیر ہو کے آئے ہیں. اب ان لفظوں کو دیکھ لیں. فلاں قلعہ را، قلعہ بھی اردو میں اسی طرح آتا ہے اور فلاں کا لفظ بھی اردو میں معروف ہے. کہ فلاں عربی میں اس میں مبہم ہے، کسی بھی شخص پر، یہ انسانوں کے بارے میں ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، زید، بکر، فلاں و فلاں. لیکن چیزوں کے لیے وہ فلاں نہیں آتا، چیزوں کے لیے پھر آتا ہے قضا و قضا. لیکن فارسی نے فلاں کا لفظ اشخاص کے لیے بھی رکھا ہوا ہے عربی سے لے کے، اور چیزوں کے لیے بھی. اسی طرح فارسی سے ہم نے اردو میں یہ لفظ لے لیا ہے فلاں، بالکل اسی معنی میں جس طرح فارسی میں رائج ہے. اچھا، کشادن سے یہ کشادین ہے، فعل ماضی مطلق معروف، صیغہ جمع متکلم. دوبارہ بڑے متن فلاں قلعہ آگے ہے بدولت خداوندی. تو یہ جو دولت خداوندی ہے اس میں دولت موصوف ہے اور خداوندی، یہ جو یا ہے یہ یائے وصفی ہے. اس نے لفظ خداوند کو دولت کی صفت بنا دیا ہے. دولت بمانا ریاست، دولت بمانا ریاست. پاکستان دولت ہے، پاکستان مملکت نہیں ہے پاکستان. لیکن عجیب بات ہے کہ قومی ترانہ میں شاعر نے لفظ باندھا ہے قوم، ملک، سلطنت. تو وہ سلطنت نہیں ہے پاکستان. ہم کہتے ہیں مملکت خداداد پاکستان، خدا کی دی ہوئی مملکت اس ریاست کو کہتے ہیں جس میں شہنشاہیت ہو. جس میں شہنشاہیت نہیں ہے اس ریاست کو یا ریاست کہیں گے یا دولت کہیں گے.
آپ نے اپنے نوٹوں پہ لکھا پڑا ہوگا بینک دولت پاکستان، وہ اسٹیٹ بینک کا اردو ترجمہ ہے. تو یہ با ہے، یہ کی وجہ سے کے معنی میں بدولت خداوندی کشادین. دولت خداوندی کے بعد کیا لکھا ہے بھائی؟ کشادین. کشادن کھولنا، کشادن کھولنا. کشادین فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع متکلم. کشادن کھولنا، کشاد پہلا صیغہ ماضی کا، اس نے کھولا. کشاید فعل مضارع. اور کشا تو کھول. ہم اس کو کسی اور اسم کے آخر میں رکھیں، کسی بھی فعل امر کو، فارسی کے کسی بھی فعل امر کو کسی اور اسم کے آخر میں لائیں، مناسب اسم کے آخر میں لائیں. ہر اسم کے آخر میں تو نہیں لا سکتے، تو جو مناسب اسم ہوگا اسی کے آخر میں. مثلا مشکل کے آخر میں رکھیں مشکل کشا، مشکل کو کھولنے والا. توجہ بھائی. در کشا دروازہ کھولنے والا. تو کشائش اس سے حاصل مصدر بنتا ہے. یہ کشودن، کشادن، یہ ایرانیوں کی فارسی میں گشودن گشادن ہے. کشودن کشادن. جی بھائی، کھلنا اور کھولنا دونوں معنی میں آتا ہے. اس کے بعد دشمنان اسیر آمدن. وہ دشمنان اسیر آمدن، دشمن اسیر ہو کے آ گئے ہیں. اصل میں ہے دشمنان آمدند، دشمن آ گئے. اسیر اب یہ آمدن کا، یہ آمدن پہ اب یہ اضافہ ہے، یہ اسیر حالت ہو گئی ہے دشمن. یعنی اب یہ دشمن جو ہے یہ دشمنان اسیر آمدن، اسیر ہو کے آ گئے. جی بھائی. اس کے بعد قیدی، یعنی یہ جو اسیر ہے یہ دشمنان کی صفت نہیں ہے، اس کا تعلق آمدن سے ہے. قیدی ہو کر آ گئے ہیں. آگے کیا ہے بھائی؟ وسپاہ ریت آن تک. وسپاہو رعیت ان طرف، ان طرف. ہاں جی. بجملگی بجملگی. مطیع فرمان ملک. مطیع فرمان ملک دشتن. کشتن. وسپاہو رعیت ان طرف، اور اس علاقے کے، اس سمت کی فوج اور عوام بجملگی سب کے سب کلی طور پر مطیع فرمان ملک گشتن، بادشاہ کے فرمان کی اطاعت کے مطیع ہو گئے. تو آمدن بھی فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب، اور یہ گشتند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب. لفظوں کو دیکھیں کیا لکھا ہے. سپاہ فوج کے معنی میں، سپاہی فوجی. رعیت رعایا. آن طرف بمانا سمت. یہاں طرف بول کے مراد علاقہ لیا گیا، اس سائڈ کے لوگ، اس علاقے کے لوگ. اور آن اس کے معنی میں. آگے ہے مطیع فرمان ملک. یہ سارا مرکب اضافی ہے. مطیع اطاعت کرنے والا، اور فرمان کا مطلب اسی طرح فرمان ہے حکم، فرمان ارشاد. ملک بادشاہ، اس کی جمع پیچھے ملوک آئی ہے. کشتند یہ اصل میں ہے گشتن ہونا. اس کا پہلا صیغہ فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد مذکر. یا مذکر تو خیر اس کے عربی پڑھاتے وہ یہ چیزیں برجستہ آ جاتی ہیں زبان پہ. فارسی میں فعل کا کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، صیغہ واحد. کشت وہ ہو گیا. اچھا، کشتند وہ ہو گئے جمع پائے. تو مطیع گشت وہ فرما بردار ہو گیا، اطاعت کرنے والا ہو گیا. اور مطیع گشتند وہ فرما بردار ہو گئے، بادشاہ کے حکم کے فرما بردار ہو گئے. صیغہ یعنی فعل ماضی
فعل ماضی مطلق معروف صیغہ چمک غائب. آگے بولیے جی. اچھا گشتن سے گشت فعل مضارع گردن اور اس سے گشتگی بنتا ہے. آگے بولیے جی. آگے نفس سرد برآورد. کیا؟ نفس سرد برآورد. نفسی سرد بر آورد. اس نے سرد آ کھینچی, اس نے سرد آ بھری, ٹھنڈی سانس بھری. اب یہ ٹھنڈا سانس سرد آ بھری, تو یہ نفس سانس. اچھا آگے ہے نفس سرد ٹھنڈی سانس برآورد باہر لایا. اس نے حسرت سے آہ بھری, ٹھنڈی سرد سانس باہر لایا. جی. اس نے حسرت کا اظہار سرد آہ بھری. پھر وقفت اور کہا. نفس سرد ایک لفظ ہے نفس سانس کے معنی میں, اس کی جمع آتی ہے انفاس. ایک لفظ ہے نفس ذات کے معنی میں, روح کے معنی میں, فرد کے معنی میں, اس کی جمع آتی ہے نفوس یا انفس. نفس سرد سرد سانس. اچھا برآورد باہر لایا. آوردن لانا اور آورد یا آورد دونوں طرح سے فعل ماضی اور آورد فعل مضارع. اس کی وضاحت ہو چکی ہے. پر باہر کے معنی میں, اوپر کے معنی میں. آگے کیا ہے؟ وہ گفت اور کہا. کیا کہا؟ ان مجدہ مرانیس, یہ خوشخبری میرے لیے نہیں ہے. اوپر دیکھیں بشارت آیا ہے. بشارت کا ترجمہ مجدہ ہے. بشارت عربی کا لفظ ہے, مجدہ فارسی کا لفظ ہے. یہاں سے جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ لکھتے ہوئے جب کوئی لفظ پہلی بار استعمال کر لیں, دوبارہ کہیں اسی تحریر میں وہی لفظ استعمال کرنا پڑے تو اس کا مترادف استعمال کرتے ہیں. وہی لفظ استعمال ہو جائے گا لیکن تحریر ادبی نہیں رہے گی. تحریر ادبی نہیں رہے گی. آپ اس کا مترادف استعمال کریں گے تو تحریر ادبی شمار ہوگی. ایک ہی شعر میں پہلے مصرے میں کوئی لفظ آئے, دوسرے مصرے میں اس کا مترادف لایا جائے تو اس عمل کو, اس اہتمام کو صنعت ترجمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صنعت ترجمہ. جی بھائی, اس کی مثال کوئی آگے آئے گی تو آپ نوٹ کر لیجیے گا, سمجھا دوں. اچھا جی, آگے ہے مرانیس میرے لیے نہیں ہے. مرام میرے لیے, نیس نہیں ہے. آگے دشمنانم راست میرے دشمنوں کے لیے ہے. دشمنانم میرے دشمن. یہ میم میرا کے معنی میں, شین شان تے تان. اسی طرح مثلا دشمنانش اس کے دشمن, دشمنان شان ان کے دشمن, دشمنانت تیرے دشمن, دشمنان تان تمہارے دشمن, دشمنانم میرے دشمن اور دشمنان مان ہمارے دشمن. تو دشمنانم راس میرے دشمنوں کے لیے. آگے بھائی, یعنی وارثان مملکت, یعنی اس ریاست کے جو آئندہ وارث ہوں گے ان کو اس نے اس وقت اپنا دشمن خیال کر لیا. ظاہر ہے بھائی میرا اقتدار تو ختم ہو جائے گا تو میرے دشمنوں کے پاس ہی جائے گا. آگے کیا ہے بھائی؟ جی بولیے. بسر شد دریغ جی جی جی. بدن امید بسر, بدن امید بسر شد درے عمر عزیز.
بدن امید بسر شد درے عمر عزیز. بدن امید بسر شد درے عمر عزیز. جی کہ آنچ در دلم است کہ آنچ در دلم است از درم از درم فراز آید. کہ اونچ در دلم است از درم فراز آید. اچھا دوبارہ پڑھیں. و این امید بسر شد درے عمر عزیز. افسوس پیاری عمر عزیز اس امید میں گزر گئی کہ آنچ در دلم است کہ جو کچھ میرے دل میں ہے از درم فراز آید کہ وہ میرے دروازے سے وہ قریب آئے, میرے دروازے سے میرے سامنے آئے. یہ اچھا اب اس کا مفہوم ہے کہ عمر عزیز افسوس اس امید پہ ساری گزر